ان اشعار کے ذریعے شروع کرتا ہوں کہ سفر طویل ہے، عمر دراز چھوٹی ہے. یعنی زندگی ہماری تھوڑی سی ہے اور اسی زندگی میں ہمیں سفر کرتے رہنا ہے. کہ سفر طویل ہے، عمر دراز چھوٹی ہے، اور علی کا ذکر بڑا ہے. علی کا ذکر بڑا ہے، حیات چھوٹی ہے. علی کا ذکر اتنا وسیع ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں مگر مولا کائنات کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کہ علی کا ذکر بڑا ہے، حیات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں. ارے بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے. بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے تو اسی مناسبت سے میں نے آیت بھی پڑھی ہے. اور میں تھوڑی دیر اس مبارک مہینے کے تعلق سے ذکر کر کے آج کی جو محفل سجائی گئی ہے، انشاءاللہ مجھ سے جو کچھ بن سکے گا اپنے ناقص علم کے مطابق حضرت حیدر کرار کی شان میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 عشرے ہیں. بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے نجات کے لیے ہے. مگر آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے علاقے کو دیکھیں، اپنی بستیوں کا مشاہدہ کریں. آج اہل سنت والجماعت ہماری جو ملی سماجی اور دینی ذمہ داری ہے، آج ہمارے یہاں جلسے تو بہت ہوتے ہیں. میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی یوتھ تنظیم کو کہ نہ جانے کن کن لوگوں کے نام کے ہم جلسے کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم وہ ذات جس کا انتخاب محمد رسول اللہ نے کیا ہو، وہ ذات جسے آقا نے ولایت کا تاجدار بنا کر بھیجا ہو، کتنے افسوس کی بات ہے. ہم نعرے تو محمد رسول اللہ کی غلامی کے لگاتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے شہروں میں نہ جانے کتنی مساجد موجود ہیں، نہ جانے کتنے مدرسے موجود ہیں. ان مسجدوں سے اعلان تو ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ کے تعلق سے قوم کو ڈروایا جاتا ہے. قوم کے دلوں میں، امت نبی کے غلاموں کے دلوں میں خوف کو دلایا جاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی تو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ انجام ہوگا، یہ بدلہ ہوگا. مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کے شہر کی کن مسجدوں میں اس ذات کا ذکر ہوا کہ جس کے صدقہ طفیل جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، صفین ہو، جسے کہیں ابو تراب کہا جاتا ہے، کہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے، کہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے، کہیں فاطمہ کا شوہر کہا جاتا ہے، کہیں آقا یوں فرماتے ہیں علی انت اخی فی الدنیا واخی فی الاخرہ. اے علی تو میرا دنیاوی بھائی بھی ہے، تو میرا اخروی بھائی. مگر افسوس کی بات ہے، آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا. کل جمعے کی نماز میں نے شہر ناگپور میں پڑھی ہے. تقریباً 150 سے زیادہ مساجد ہیں، اہل سنت والجماعت کی ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتی ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ حیدر کا ذکر نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری محفلوں میں اہل بیت کے چرچے نہیں ہوتے؟ آج اگر کوئی عاشق اہل بیت نظر آتا ہے، نبی کے گھر والوں کی تعریف کرتا ہے، سیدہ کے اوصاف بیان کرتا ہے، مولا کی تعریف کرتا ہے، حسنین طیبین طاہرین کا ذکر کرتا ہے،
لوگ کہتے ہیں صاحب لگتا ہے شیعوں کی محفل میں بیٹھنے والا ہے، اس کا تعلق شیعت سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ذکر اہل بیت کا نام شیعت ہے، اٹھا کر دیکھیں امام شافعی کا عقیدہ، امام ہیبت ابن حنبل کی زندگی دیکھیں۔ میں کہتا ہوں ان محدثین کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، ارے حضور نے خود اپنے گھر والوں کی تعریف کی ہے، اور بات صرف حضور کی نہیں ہے، ارے نبی کے گھر والوں کی شان تو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کی۔ لگاؤ شیعت کے الزام، لگاؤ شیعت کے فتوے۔ آیت تطہیر کس گھر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے؟ اجر رسالت کس گھر کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کے تعلق سے اگر آپ بیان کرتے ہیں کریں، نماز کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کریں، روزوں کے تعلق سے بیان ہوتا ہے کریں، ہمیں شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دینی رکن ہے، اسلام کے اراکین میں سے یہ ایک رکن کا نام ہے۔ مگر یاد رکھیں، نماز کی کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی، روزے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں طواف کعبہ زندگی میں ایک بار نہیں، ساری زندگی بندہ طواف کعبہ کرے، صفا اور مروہ کی سعی کرے، حجر اسود کو چوم چوم کر ہونٹوں کو کھس دے، مگر اگر دل حب علی، حب حسن، حب فاطمہ سے خالی ہے تو سجدے منہ پہ مار دیے جائیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت، شہزادہ سملہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیں صاحب، یاد رکھیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ جتنی نیکیاں ہیں کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی اس وقت تک جب تک کہ دلوں میں محمد رسول اللہ کی سچی محبت نہ ہو، آقا کے گھر والوں سے سچی محبت نہ ہو۔ میری گزارش یہ ہے، جس طرح سے آپ نے محفل کا انعقاد کیا ہے، اگر آپ کے دلوں میں سچی محبت رسول ہے، سچی محبت آل رسول ہے، تو اس طرح کی محفلوں میں جایا کریں، سجایا کریں، اس لیے کہ ذکر حیدر میں بیٹھنا یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہوتی۔ نبی کے گھر والوں کی محفلوں میں وہی جایا کرتے ہیں اور وہی حصہ لیا کرتے ہیں کہ جن کی قسمت پر اور جن کے مقدر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ علی کے غلام ہیں، نبی کے گھر کے چاہنے والے۔ تو افسوس اس بات کا ہے، المیہ بھی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو میں کسی کی طرف انگلی اٹھانا نہیں چاہتا، ورنہ میرا مقصد یہ ہے، یہ ایک سچائی ہے، میں سچائی بیان کر رہا ہوں، اور اگر یہ بات کسی کو بری لگے، لگتی رہے، میں اس بات بری لگنے کی فکر نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر معاملہ ذاتی میرا ہوتا تو شاید میں برداشت کر لیتا، اس لیے کہ بات ان کی ہے کہ جن کو محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ لوگ اس وقت بھی علی سے نفرت کرتے تھے، عداوت رکھتے تھے، مگر آقا نے ہمیں میزان عطا کر دیا ہے۔ مفہوم حدیث سنیں، آقا فرماتے ہیں علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا۔ اے علی تمہارا دل تمہاری محبت سے اسی کا دل جگمگائے گا جو میرا سچا غلام ہوگا، جو مجھ پر سچے طریقے سے ایمان لائے گا، اور تم سے عداوت اور بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر دشمنان حیدر آج بھی ہیں تو لڑے مت، جھگڑے مت، اس لیے کہ ان کے مقدر میں وہ نعمتیں اور برکتیں نہیں لکھی ہیں جو محمد رسول اللہ کے سچے غلاموں کے مقدر میں لکھی گئی۔ میں کہہ رہا ہوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن اترا۔ یہ بات ہو گئی، اب ذرا اپنے حالات دیکھیں، اپنے معاشرے کے حالات دیکھیں۔ ہمارا معاشرہ صاحب رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنے مہینے ہیں؟ 12 6 7 8 9 10 12 ماشاءاللہ۔ یہ حضور مجاہد اسلام اور قاضی چھتیس گڑھ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ مہینے معلوم ہے، ورنہ میں مدھیہ پردیش کے ایک علاقے میں گیا تھا تو پوری عوام خاموش ہو گئی، انہیں لگا کہ صاحب یہ دنیاوی سوال نہیں، آسمان سے سوال نازل ہو گیا۔
اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ 12 مہینے ہیں، مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے خوشی کی بات ہے، ہماری مسجدوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ مساجد جو ویران بظاہر نظر آتی تھیں، مقتدی جن مساجد میں پہنچا نہیں کرتے تھے، رمضان کی برکتوں سے وہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سچ ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ رمضان میں بندہ جب نیکی کرتا ہے، کار خیر کرتا ہے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں، درجات بڑھ جاتے ہیں 70 سے لے کر 700 گنا تک، یہ ملتا ہے، لکھا ہوا موجود ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ مسجدیں ہماری بھری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں صرف رمضان المبارک کے مہینے میں، باقی 11 مہینے ہمارے حالات یہ ہیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، کسی دوسرے کے نہیں، کہ ہم مسجدوں سے دور ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غلاموں، ذرا یہ بتائیں، کیا نماز کی فرضیت کا حکم صرف رمضان المبارک کے لیے؟ کیا رمضان کے فوائد صرف نماز کے فوائد صرف رمضان تک محدود ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ نماز تو اولین فریضہ اسلام کا ہے۔ نماز کے تعلق سے تو لکھنے والے محدثین لکھتے ہیں کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عقل باقی ہے، طاقت باقی ہے، قوت باقی ہے تو نماز اس پر فرض ہے۔ اب عقل کھو بیٹھے، ہوش و حواس کھو بیٹھے تو کوئی غلط چیز ہے مسلمان کے لیے۔ لہذا اس بات کو اپنی دل کی تختیوں پہ نوٹ رکھیں کہ نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ یہ وعدہ کر کے اس مجلس اور اس محفل سے اٹھیں۔ جلسے تو بہت ہوتے ہیں، مگر جلسے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، جلسوں کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ جلسے میں آپ بیٹھ کر جب واپس لوٹیں تو اپنے آپ کو بدلا ہوا نہ پائیں۔ جلسے سے لوٹیں، کچھ لے کر لوٹیں، اپنی زندگی میں اسے لائیں تاکہ جلسے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھی ہے، اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھی ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا تھا، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا تھا۔ چاہنے والے مریدوں نے پوچھا، حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس قدر رو کیوں رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، بیٹا اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ ہمارے درمیان وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس مبارک مہینوں میں نیکیوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، جس مبارک مہینے کے صدق و طفیل پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تقدیریں بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں عبادتوں کے ذریعے۔ اللہ اکبر، پھر حالت یہی تھی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ، الوداع کا موقع آیا۔ پھر خانوادہ اشرفیہ کے اکابرین کے تعلق سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ رونے لگے۔ مریدین نے پوچھا، حضور اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ جب مبارک مہینہ آیا تھا آپ رو رہے تھے، آپ نے جواب دیا، بات سمجھ میں آ گئی، مگر اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، بیٹا وہ مبارک مہینہ جا رہا ہے، ہم سے دور جا رہا ہے، جس میں ہم گناہوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، برائیوں سے بچتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ زندگی کی ہر سانس ذکر اللہ اور ذکر محمد رسول اللہ میں فنا کر دی جائے، نبی کے گھر والوں کے ذکر میں اپنی ہر ایک سانس لکھ دی جائے۔ لوگ کہتے ہیں علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے؟ ابو تراب بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، حسنین کے والد بھی ہیں، فاطمہ کے شوہر بھی ہیں۔ ارے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اجلہ صحابہ کی جماعت میں جتنی کثرت کے ساتھ مولا علی کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے تعلق سے نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، پوچھا گیا مولا کائنات علی مشکل کشا کے حق میں کیا آیا ہے، ان کے مقدر میں کیا لکھا گیا ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ 300 آیتیں میں جانتا ہوں جو علی مرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔
اور فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مقدس میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، اس خطاب کے مخاطب اور امیر مولائے کائنات علی مشکل کشا ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، علی ولایت کے تاجدار ہیں، شریعت کے امام ہیں، طریقت کے امام ہیں۔ ارے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا دل حب علی سے خالی۔ بات میری نہیں ہے، وقت کے عظیم صحابی رسول ابو سعید خدری نے فرمایا تھا۔ بات میں ہی روک کے دوسری بات کہتا ہوں، حضور جلوہ افروز ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، اللہ اکبر۔ مجمع میں ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان بھی ہیں، ابو سعید خدری بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، سعد ابن وقاص بھی ہیں، طلحہ ابن زبیر بھی ہیں، اللہ اکبر۔ حضور ان سارے صحابہ کے درمیان جلوہ فروز ہیں۔ اچانک بنو ولیہ کے قبیلے سے ایک شخص آتا ہے، ایک قاصد آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور یہ قبیلے بنو ولیہ والے باغی ہو چکے ہیں اور انہوں نے صراط مستقیم راہ راست کو چھوڑ رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں مولا علی مشکل کشا موجود ہیں، اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ اپنے جوتی مبارک کو صحیح کرتے ہیں، جوتی کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ جب اس قاصد نے یہ بات کہی، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جا کر اپنے قبیلے سے کہہ دو کہ میں تمہارے درمیان اس شخص کو بھیجنے والا ہوں جو محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ کی جان ہے۔ اتنی حدیثیں الحمدللہ فقیر گدائے جیلانی حضور مجاہد اسلام کی سرپرستی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ الحمدللہ مولا علی کی فضیلت کے تعلق سے اسی مجمع میں فقیر 20 حدیثیں سنا سکتا ہے، مفہوم سنا سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جا کر اپنے قبیلے سے کہہ دو کہ میں تمہارے درمیان اس کو بھیجنے والا ہوں جو محمد رسول اللہ کی جان ہے، اللہ اکبر۔ آقا نے مزید ارشاد فرمایا انہیں بتا دو کہ اگر میں نے اسے بھیج دیا تو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور تمہارے گھروں کا چراغ بجھ جائے گا، اس لیے راہ راست پر آ جاؤ، اللہ اکبر۔ صحابہ کا جھرمٹ، آپس میں صحابہ مشورہ کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے کہ حضور نے اپنی جان کسے کہا ہے، حضور نے جان محمد کسے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، ابو ذر غفاری موجود تھے، حضرت عمر فاروق سے رہا نہ گیا، ابو ذر غفاری سے پوچھتے ہیں اے ابو ذر غفاری ذرا یہ بتائیں کہ حضور نے اپنی جان کسے کہا ہے؟ ابو ذر غفاری نے جو جملہ کہا ہے خدا کی قسم دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں۔ ابو ذر اعلان کرتے ہیں اے عمر فاروق، آقا نے جسے اپنی جان کہا ہے علی مرتضیٰ مشکل کشا کے علاوہ وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ہے علی۔ آج ہمارے معاشرے کے حالات یہ ہیں کہ جب ذکر علی ہوتا ہے، علی کا نام آتا ہے تو کنفوسی ہونے لگتی ہے، بات چیت ہونے لگتی ہے، علی کے مقام کو ترازو سے تولنے لگتے ہیں، علی کے مرتبے کو اپنا تھرمامیٹر لے کر ناپنے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں علماء موجود ہیں، کائنات کو جمع کیا جائے ایک پلے میں اور محمد رسول اللہ کے بال مبارک کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ایک پلے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان کو رکھا جائے، ایک پلے میں آقا کریم کے مقدس بال مبارک کو رکھا جائے، ساری امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جس پلے میں محمد رسول اللہ کا بال مبارک ہے وہ پلہ سب سے بھاری ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضور کے بال مبارک کی شان یہ ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ہے، ساتوں زمین سے افضل ہے، ساتوں آسمان سے افضل ہے، تو پھر وہ جسے محمد رسول اللہ نے اپنی جان کہا ہے اس کی ذات کی پیمائش کیسے کر رہے ہیں، اسے کیسے ناپ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ اور سنیں آخری بات، شہادت کا موقع ہے، شہادت لازمی کی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، حضور مجاہد اسلام کا خصوصی خطاب آپ کو سننا ہے۔ آپ نے سنا، مجھ سے پیش کر بیان کیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے
مولا کائنات علی مشکل کشا کے سر پہ ذرے مارا تلوار، تو تلوار مارنے کے بعد زخم اتنا گہرا تھا، حضرت امام حسن علیہ السلام نے پکڑا سر، رونے لگے، پر لے کر گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، ابن ملجم پکڑا بھی گیا، بھاگ نہ سکا، مگر آپ دیکھیں نبی کے گھر والوں کی تربیت کیسی ہوتی، اخلاق اسلام نے جسے کہا ہے کہ اسلام میں جو سب سے اہم چیز ہے، کیا وجہ ہے کہ حضور کے اخلاق کے تعلق سے پوچھا گیا تھا تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق قرآن ہے۔ اور حضور کے گھر والوں کی شان دیکھیں، ابن ملجم پکڑا گیا، کس کو شہید کرنے کی کوشش کی، جرت کی، کسے شہید کیا؟ علی مشکل کشا کو۔ کون علی؟ خدا کی قسم وہ علی کی جس کا نام زمین پر نہیں ملائکہ بھی لیا کرتے ہیں، وہ علی کہ جو مومنوں کے لیے کائنات کی اہم چیزوں میں سے ایک چیز کا نام، ایک اسم مبارک کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ ہم عاشقوں کا تو الحمدللہ عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ خدا کی قسم ہم ایسی محفلوں میں جانا تو دور، ایسی محفلوں کو دیکھنا نہیں چاہتے جہاں مولائے کائنات کے دشمن موجود ہوتے ہیں، الحمدللہ، اس لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، آقا کے گھر والوں سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اچھا، ابن ملجم بارگاہ مولا میں پیش کیا گیا، امام علی مقام نے جو زبان سے الفاظ کہے ہیں، خدا کی قسم ایک دم ایسے الفاظ ہیں کہ اگر بندہ سن لے، سمجھ لے تو دنیا اور آخرت چمکتی ہوئی نظر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر ضرب ماری ہے، مگر یاد رکھیں ابن ملجم کے لیے جس بستر کا انتظام کیا جائے وہ نرم ہو، بتایا جائے وہ نرم بستر ہو، اور اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا جائے۔ آگے کی بات انشاءاللہ حضور مجاہد اسلام بیان فرمائیں گے۔ مسلمانوں، ایک حدیث پاک پڑھ کے میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کم و بیش، الا ان مسل اہل بیتی فیکم مسل سفینۃ نوح، کہ تمہارے درمیان میری اہل بیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سفینہ نوح، کشتی نوح، سنا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ، کشتی نوح کے تعلق سے سبھی نے سنا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا تھا، نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی، اس کشتی میں جتنے لوگ سوار ہوئے تھے وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے تھے، طوفان سے بچ گئے تھے۔ آپ مماثلت دیکھیں، آپ تعلق دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان اسی طرح ہے جس طرح کشتی نوح کی مثال ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کشتی نوح میں وہ لوگ جو بیٹھے تھے وہ بچ گئے، وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ کیا یہ خصوصیت کشتی کی تھی؟ ارے کشتی تو لکڑی سے بنی ہوئی تھی، پتوں سے بنی گئی تھی، مگر یہ خصوصیت اگر آپ غور کریں گے تو نہ یہ کشتی کی نظر آئے گی، نہ پتوں کی نظر آئے گی، بلکہ کشتی نوح سے جو محفوظ لوگ ہوئے تھے وہ اس وجہ سے تھے کیونکہ اس کشتی میں حضرت نوح سوار تھے، نوح جلوہ افروز تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کشتی نوح ہے کہ جس میں نوح کے چاہنے والے، ماننے والے اگر بیٹھ جائیں تو طوفان نوح سے بچ جائیں، یہ کشتی محمد الرسول اللہ ہے۔ اس میں مولا علی ہیں، حسن مشتبہ ہیں، حسین اعظم ہیں، سید کائنات ہیں۔ ارے کشتی نوح میں نوح سوار تھے تو طوفان نوح سے قوم بچ گئی۔ یہ کشتی محمد الرسول اللہ ہے، اس میں خود محمد الرسول اللہ سوار ہے۔ اسی لیے جو لوگ نبی کے گھر والوں کے در سے وابستہ ہوں گے، خواہ وہ امام حسن کی صورت میں ہو، امام زین العابدین کی صورت میں ہو، امام جعفر کی صورت میں ہو، امام باقر کی صورت میں ہو، امام علی رضا کی صورت میں ہو، امام تقی رضا کی صورت میں ہو، امام حسن عسکری کی صورت میں ہو، بغداد میں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی صورت میں ہو، ہندوستان میں شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگاہ
فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں ہو، وارث دیوا کی شکل میں ہو، صابر کلیری کی شکل میں ہو، اور کچوچھا میں سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شکل میں ہو، بات آگے بڑھا کے کہتا ہوں، اگر تم اس گھر والوں کے در سے وابستہ ہو گئے، خواب ہو حضور سرکار کلا کی شکل میں ہو، یاد رکھیں کہ جو نبی کے گھر والوں کے در سے وابستہ ہو جائے گا تو طوفان نوح میں وہ بچے جو کشتی نوح میں بیٹھے تھے۔ آج اگر دنیاوی طوفان سے بچنا چاہتے ہو، وقت ہے آج ہی سے علی کے نعرے لگانا شروع کر دو، حسن کی ترانے پڑھنا شروع کر دو، سیدہ کائنات کی خیرات مانگنے لگو۔ اگر آج سے تم نے صحیح طور پر نبی کے گھر والوں کی محبت سے اپنے دل کو معمور کر لیا تو انشاءاللہ کشتی نوح کی طرح تمہاری بھی کشتی پار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تمہاری دنیا روشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تمہاری آخرت بھی چمکتی ہوئی نظر آئے گی، اور بروز قیامت انشاءاللہ اہل بیت کے صدق و طفیل وہ حوض کوثر کا جام بھی تمہیں عطا کیا جائے گا، جو آقا کے چاہنے والے، آقا کے سچے برگزیدہ بندے انشاءاللہ ہم غلاموں کو پلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وما بتوفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو حیدری رن کی کچھار کے شعر جو واقعی یہ حق رکھتے ہیں کہ اس ادا سے، اس انداز سے مولا کائنات کی بارگاہ میں وہ خراج پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، خدا کے بندوں سن لو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ آئیے حضور کے حکم کے مطابق آپ کے بیان سے پہلے نظر کر دے حضور شیخ الاسلام والمسلمین مداح رسول جناب توقیر حسن اشرفی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ منقبت سے قبل ایک کتاب تک پہنچاتا ہوں، سماعت کریں انشاءاللہ۔ کہ لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، لحد میں تذکرہ بو تراب